صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مومنین اور سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت اور اس خوشی کے موقع پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. ہمارا موضوع امام علی رضا علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے، اور خصوصاً وہ ایک بحث کہ جس میں پرانے زمانے سے آج تک گفتگو جاری و ساری ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے مامون کی ولی عہدی کیوں قبول فرمائی. تو شروع کرتے ہیں. امام علی رضا علیہ السلام آپ کے والد ماجد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ گرامی جناب نجمہ خاتون ہیں. جناب نجمہ خاتون بہت ہی پاکیزہ خاتون، عقل مند خاتون، دیندار خاتون تھی. تاریخ لکھتی ہے کہ جناب نجمہ ایک کنیز ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی ہشام کو طلب فرمایا اور ان سے کہا کہ کیا تمہیں خبر ہے کہ اہل مغرب میں سے کوئی شخص یہاں پر آیا ہوا ہے؟ اس نے کہا نا مولا، مجھے معلوم نہیں ہے. امام نے فرمایا کہ آیا ہوا ہے، اور امام علیہ السلام ہشام کو ساتھ لے کر اس شخص کو تلاشتے ہوئے اس کے سامنے پہنچ گئے. امام علیہ السلام اس سے جا کر کہتے ہیں کہ کیا تم کنیزیں فروخت کرتے ہو، کنیزیں بیچتے ہو؟ وہ شخص ایک بردہ فروش تھا، کنیزیں اور غلام بیچتا تھا. امام علیہ السلام نے اس سے جا کر کہا کہ تمہارے پاس جتنی کنیزیں ہیں وہ سب حاضر کرو. اس شخص کے پاس 9 کنیزیں تھیں، اور اس نے سب کے سب لا کر امام کے سامنے حاضر کر دی. امام نے فرمایا کیا ان کنیزوں کے علاوہ بھی کوئی اور کنیز تمہارے پاس موجود ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا، میرے پاس اور کنیز نہیں ہے، بس ایک کنیز ہے کہ جو بہت بیمار ہے. امام نے فرمایا کہ اسے بھی لے کر آؤ. اس کے باوجود بھی وہ شخص اس کنیز کو لے کر نہیں آیا. امام علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور واپس چلے آئے. اگلے دن امام علیہ السلام نے ہشام کو پھر طلب کیا اور کہا کہ ہشام، تم پھر سے جاؤ اور اس شخص سے کہنا کہ وہ جو کنیز ہے اسے بیچ دو، اور جتنی قیمت وہ مانگے اتنی قیمت اس کو ادا کر دینا. چنانچہ ہشام گئے اور اس سے جا کر کہا کہ وہ کنیز ہمیں چاہیے، جتنی قیمت مانگو گے مل جائے گی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کنیز تو میں تمہیں دے دوں گا، مگر اس سے پہلے اس کا ایک واقعہ سن لو. کہا کہ جب میں اس کنیز کو خرید کر چلا تو ایک یہودی عورت آ کر ملی، اور اس نے آ کر مجھے بتایا کہ تم یہ کنیز کس کے لیے خرید رہے ہو؟ تو اس نے کہا، میں نے کہا کہ میں یہ کنیز اپنے لیے خرید رہا ہوں. تو وہ عورت کہتی ہے کہ نہیں، تم اس لائق نہیں ہو کہ اس کنیز کو خرید کر رکھ سکو، یہ تمہاری کنیزی کے لائق نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی کنیزی میں جائے گی جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہوگا، اور اس کے شکم سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جس کی امامت کے اوپر تمام لوگ جو ہے متفق ہو جائیں گے. لہٰذا اس نے یہ واقعہ بیان کیا اور کنیز کو ہشام کے حوالے کر دیا. کنیز ہشام کو لے کر امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے. یہ تھی جناب نجمہ خاتون. 1 سال کے بعد جناب نجمہ خاتون امید سے ہوئی، اور امام علی رضا علیہ السلام کی آمد کا واقعہ رونما ہوا. چنانچہ جناب نجمہ خاتون فرماتی ہیں کہ جب علی رضا کا حمل قرار پایا تو مجھے بالکل بھی حمل کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا، اور میں جب رات میں سونے لگتی تھی تو مجھے اس وقت تسبیح اور تحلیل کی آوازیں آیا کرتی تھی. میں جب اٹھ کر دیکھتی تھی تو مجھے کوئی تسبیح اور تحلیل کرنے والا نظر نہیں آتا تھا.
کبھی کبھی میں ڈر بھی جایا کرتی تھی اور مجھے کوئی نظر نہیں آیا کرتا تھا۔ یہ امام تھے کہ جو اپنی ماں کی شکم میں بھی پروردگار عالم کی تسبیح و تقدیس کیا کرتے تھے۔ تو جب امام کے چاہنے والے، امام کے پیروکار کیا اللہ کی تسبیح و تقدیس سے گریز کریں گے؟ امام علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا اور جناب نجمہ خاتون فرماتی ہیں کہ جب علی رضا علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیکے اور سر آسمان کی طرف بلند کر کے اپنے لبوں کو جنبش دی، گویا کہ جیسے کسی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اسی اثنا میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اندر تشریف لے آئے اور میں نے بچے کو ان کے حوالے کیا۔ انہوں نے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کی۔ ہمارے یہاں جو رواج ہے یہ امام اور نبیوں کا بنایا ہوا ہے، کوئی عام رواج نہیں ہے، بلکہ یہ سنت امام ہے، سنت نبی بھی ہے۔ اور اس کے بعد امام علی رضا علیہ السلام کو ان کی مادر گرامی کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ اے نجمہ، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں حجت خدا ہے۔ لہٰذا بات گزر گئی اور امام علی رضا علیہ السلام کی پرورش ہونے لگی۔ اسی اثنا میں امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے میں جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو حکومت کے حالات کچھ ایسے بنے کہ مامون جو اس وقت حاکم بنا، اس نے امام علی رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ یہی آج کی گفتگو کا اصل مقصد ہے کہ اس بات کو بیان کیا جائے کہ امام نے اس ظالم کی، مامون کی ولی عہدی کیوں قبول کی، حکومت میں اس کا ساتھ کیوں دیا۔ حالات کو دیکھا جائے تو اندازہ ہوگا۔ امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے میں 4 خلیفہ رہے ہیں، 4 حاکم رہے ہیں۔ پہلا ہارون رشید، دوسرا اسی کا بیٹا محمد امین، اور اس کے بعد محمد امین کا چچا ابراہیم، اور اس کے بعد مامون۔ ہارون کے زمانے میں کچھ ایسے حالات بنے کہ جب خراسان میں علویوں نے شورش کرنا شروع کی تو ادھر سے جو خراسان کا حاکم تھا اس نے ہارون کو خط لکھا اور مدد طلب کی کہ اگر آپ مدد نہیں بھیجیں گے تو یہاں پر ہم پسپا ہو جائیں گے اور مغلوب ہو جائیں گے۔ چنانچہ ہارون نے اپنی جگہ پر اپنے بیٹے محمد امین کو رکھا اور مامون کو اپنے ساتھ لے کر خراسان کی طرف لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ خراسان سے پہلے ایک جگہ پر ایک گاؤں ہے جس کو کھناب کہتے ہیں، وہاں پر اس نے قیام کیا۔ 2 مہینے تک اس نے وہاں پر قیام کیا، آگے نہیں بڑھا، خراسان کی طرف آگے نہیں گیا، اس لیے کہ اس کے ساتھ نجومی بھی رہتے تھے اور نجومیوں نے اس کو خبر دے رکھی تھی کہ تیری موت خراسان میں ہی ہوگی، لہٰذا وہ خراسان میں جانا نہیں چاہتا تھا۔ جن لوگوں نے شورش برپا کر رکھی تھی اور جو حکومت کے خلاف قیام کر رہے تھے ان کے پاس خط لکھا اور اس میں بہت سا انعام و اکرام دینے کا وعدہ کیا، مگر وہ لوگ نہ مانے۔ آخر میں ہارون نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اب آگے جانا پڑے گا اور جنگ کرنی پڑے گی۔ وہاں سے چلا اور مرو آیا۔ مرو میں جیسے ہی آیا تو جنگ کے حالات کی خوف کی وجہ سے بیمار ہو گیا اور اسی بیماری کی حالت میں ہلاک ہو گیا۔ ادھر ہارون کے ساتھ اس کا بیٹا مامون تھا اور بغداد میں چھوڑ کر آیا تھا امین کو۔ امین وہاں پر خلیفہ بن گیا اور ادھر جو مامون تھا اس نے جو ہے اپنے والد کو دفن کیا۔ دفن اسی مقام پر کیا جہاں پر آج 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت گاہ ہے۔ لہٰذا ادھر امین خلیفہ بن گیا، لیکن مامون کے پاس اس نے خط لکھا، کہا کہ تم بھی میری بیعت کر لو، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اور کچھ سالوں کے بعد مامون نے امین کے اوپر حملہ کر دیا اور امین کو قتل کر دیا۔ اب امین کے قتل ہونے کی وجہ سے کچھ ایسا سیاسی بحران پیدا ہو گیا کہ جس کو سنبھالنا بڑا مشکل تھا، کیونکہ جو امین کے پیروکار تھے، جو امین کو چاہتے تھے، انہوں نے شورش کر دی، انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا، وہ فساد پھیلانے لگے کہ مامون نے کیسے امین کو قتل کر دیا۔ اس طرف تو امین کے پیروکار اور دوسری طرف علوی ہیں اور خارجی ہیں، انہوں نے جب راستہ دیکھا کہ ادھر مامون جو ہے ادھر لگا ہوا ہے
لہٰذا دوسری طرف بھی شورش بلند ہونے لگی اور جھگڑے کے حالات بننے لگے۔ لہٰذا ایسے میں اس نے ایک عجیب و غریب سیاست کھیلی، اور ایسی سیاست کھیلی کہ آج بھی 1200 سال اور 1300 سال کے بعد بھی آج بھی لوگ یہی خیال کر رہے ہیں، دانشمند یہی خیال کر رہے ہیں کہ مامون نے جو یہ فیصلہ لیا تھا یہ مذہب کے بنیاد کے اوپر تھا اور مذہب کو فروغ دینے کے لیے تھا، مذہب کو بچانے کے لیے تھا۔ اس نے کیا کیا کہ ادھر سے امین کے پیروکاروں کو بلایا، یعنی بنی عباس کے جو بزرگ تھے ان لوگوں کو بلا لیا، ادھر سے علویوں کو بلا لیا، اور سب کو بزرگوں کو ملا کر ایک جگہ ایک جلسہ قیام دیا، ایک جلسے کو تشکیل دیا، اور اس میں سب کے سامنے یہ بات پیش کی کہ ٹھیک ہے میں خلافت سے دستبردار ہو جاتا ہوں، میں خلافت چھوڑ دیتا ہوں، مگر اس وقت جو روئے زمین پر خلافت کا سب سے زیادہ مستحق ہے وہ ہے امام علی رضا علیہ السلام، لہٰذا ان کو میں خلافت کے لیے نامزد کر دیتا ہوں۔ اور اتنا کہنے کے بعد امام علی رضا علیہ السلام کو مدینے سے بلانے کا اس نے حکم جاری کر دیا۔ امام علی رضا علیہ السلام مدینے سے چلے، اور بیچ میں بہت سارے واقعات پیش ہوئے، جیسے کہ نیشا پور کا واقعہ ہے کہ نیشا پور میں شیعوں کی آبادی تھی، امام کے چاہنے والوں کی آبادی تھی، اور وہاں پر لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ امام علیہ السلام یہاں سے گزرنے والے ہیں تو سب اکٹھا ہو گئے، اور جب امام علیہ السلام کی سواری آئی ہے تو شوق دیدار میں کوئی گریہ کر رہا تھا تو کوئی خوش ہو رہا تھا، اور سب نے بے یک زبان کہا کہ مولا اپنے چہرے کی زیارت کرا دیجئے۔ تو امام علیہ السلام نے اپنی محمل سے اپنا چہرہ باہر نکالا، سب لوگوں نے چہرے امامت کی زیارت کی اور خوش ہوئے، اور پھر امام سے کہا گیا کہ مولا آپ کی زبان سے حدیث رسول سننا چاہتے ہیں۔ اس وقت 20,000 قلمدان اٹھے اور 20,000 لوگوں نے امام علیہ السلام کی حدیث نقل کی، جس کو حدیث سلسلۃ الذہب بھی کہا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے میرے والد گرامی نے، اور ان سے ان کے والد گرامی نے، ان سے ان کے والد گرامی نے، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام سے سب کے سامنے یہ بات پیش کی کہ ٹھیک ہے میں خلافت سے دستبردار ہو جاتا ہوں، میں خلافت چھوڑ دیتا ہوں، مگر اس وقت جو روئے زمین پر خلافت کا سب سے زیادہ مستحق ہے وہ ہے امام علی رضا علیہ السلام، لہٰذا ان کو میں خلافت کے لیے نامزد کر دیتا ہوں۔ اور اتنا کہنے کے بعد امام علی رضا علیہ السلام کو مدینے سے بلانے کا اس نے حکم جاری کر دیا۔ امام علی رضا علیہ السلام مدینے سے چلے، اور بیچ میں بہت سارے واقعات پیش ہوئے، جیسے کہ نیشا پور کا واقعہ ہے کہ نیشا پور میں شیعوں کی آبادی تھی، امام کے چاہنے والوں کی آبادی تھی، اور وہاں پر لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ امام علیہ السلام یہاں سے گزرنے والے ہیں تو سب اکٹھا ہو گئے، اور جب امام علیہ السلام کی سواری آئی ہے تو شوق دیدار میں کوئی گریہ کر رہا تھا تو کوئی خوش ہو رہا تھا، اور سب نے بے یک زبان کہا کہ مولا اپنے چہرے کی زیارت کرا دیجئے۔ تو امام علیہ السلام نے اپنی محمل سے اپنا چہرہ باہر نکالا، سب لوگوں نے چہرے امامت کی زیارت کی اور خوش ہوئے، اور پھر امام سے کہا گیا کہ مولا آپ کی زبان سے حدیث رسول سننا چاہتے ہیں۔ اس وقت 20,000 قلمدان اٹھے اور 20,000 لوگوں نے امام علیہ السلام کی حدیث نقل کی، جس کو حدیث سلسلۃ الذہب بھی کہا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے میرے والد گرامی نے، اور ان سے ان کے والد گرامی نے، ان سے ان کے والد گرامی نے، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام سے یہ حدیث سنی، اور پیغمبر اسلام نے جبریل سے سنی، اور جبریل سے اللہ نے کہا، کیا فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کہ کلمہ لا الہ میرا قلعہ ہے، جو بھی میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امان پا گیا۔ یہ حدیث امام علیہ السلام نے بیان کی، سب لوگوں نے لکھی۔ امام علیہ السلام ابھی آگے چلے تھے کہ پھر واپس امام علیہ السلام نے اپنا چہرہ باہر نکالا اور فرمایا بے شرطہا و شروطہا، مگر اس کی کچھ شرطیں ہیں، اور انہی شرطوں میں سے وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ایک شرط میں بھی ہوں، یعنی میری ولایت کے بغیر بھی جنت میں داخلہ ناممکن ہے۔ واقعات ہو گئے، امام علیہ السلام مروہ پہنچ گئے، بڑی عزت و احترام کے ساتھ امام علیہ السلام کا استقبال کیا گیا، بڑی خوشی کے جلسے کیے گئے، اور جلسے کے درمیان محفل منعقد کی گئی، بزرگ لوگ تشریف رکھتے تھے، سبھی لوگ تشریف رکھتے تھے، اور اس وقت جو ہے مامون نے امام علیہ السلام کی خدمت میں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری جگہ خلیفہ بن جائیں، میں خلافت سے معزول ہوتا ہوں اور آپ میری جگہ خلیفہ بن جائیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر خلافت تیرا حق ہے تو تیرے حق کو چھوڑ کر کسی اور کو حق دینا یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر تیرا حق نہیں ہے تو پھر جس پر تیرا حق نہیں ہے تو اسے کسی اور کو دو، اس بات پر تیرا حق نہیں ہے۔
امام علیہ السلام نے مختصر جواب دیا، اور اس کے بعد امام علیہ السلام سے وہ گفتگو کرتا رہا، کئی عرصے تلک جو ہے یہ گفتگو جاری و ساری رہی، امام منع کرتے رہے مگر وہ اصرار کرتا رہا۔ آخر میں امام علیہ السلام سے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ خلافت قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر میری ولایت عہدی قبول کر لیجئے، یعنی میرے بعد جو ہے آپ خلیفہ معین کیے جائیں گے، ولایت عہدی کا اقرار لے لیجئے۔ تو امام علیہ السلام نے اس سے بھی انکار کیا ہے، مگر اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو آپ کو عہدہ قبول کرنا ہی ہوگا۔ امام نے جب انکار کیا تو اس نے کہا کہ اگر آپ پھر بھی یہ عہدہ قبول نہیں کریں گے تو میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ جب اس نے یہ دھمکی دی تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے خدا نے مجھے کہا کہ اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، لہٰذا اگر تو ایسا کہہ رہا ہے تو پھر میں ولایت کو قبول کر لیتا ہوں۔ لہٰذا جشن منایا جانے لگا، امام علیہ السلام کی ولایت عہدی کی مبارکبادیں دی جانے لگی۔ مامون نے امام علیہ السلام کی ولایت عہدی کا سکہ جاری کرا دیا اور امام کے نام کا خطبہ جمعے میں پڑھا جانے لگا۔ تو ایک طرف تو شیعوں کو راحت ملی کہ چلو جس کا حق تھا اس تلک پہنچ گیا، اور اس طرح سے جو ہے اب شیعوں پر ظلم بھی نہیں ہو پائے گا۔ وہیں دوسری طرف جو ہے کچھ ناصبین تھے، کچھ خارجی تھے کہ جنہیں جو اوپر سے اسلام کا لبادہ پہنے ہوئے تھے، حق پرست ہونے کا دعویٰ کرتے تھے مگر اندر سے اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی رکھتے تھے۔ انہوں نے اعتراض کرنا شروع کیا کہ جب یہ ظالم ہے، مامون ظالم ہے، تو پھر امام ہو کر یہ ظالم کا ساتھ کس طرح سے دے سکتے ہیں۔ لہٰذا ایک شخص جو ہے اپنے ہاتھ میں ایک مسموم خنجر، ایک زہر آلود خنجر اپنی آستین میں چھپا کر امام علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ امام علیہ السلام نے اس کو آنے کی اجازت دی اور یہ آ کر بیٹھ گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے سوال کا اسی شرط کے اوپر جواب دوں گا کہ تو جو تیرے آستین میں لے کر آیا ہے اسے نکال کر پھینک دے۔ اسے جب یہ بات معلوم ہوئی، جب امام علیہ السلام نے یہ فرمایا تو اسے بڑا تعجب ہوا کہ اس بات کو تو کسی کو نہیں بتایا تھا، امام کو کیسے معلوم ہو گیا۔ اس نے اسی وقت جو ہے وہ خنجر نکال کر امام علیہ السلام کے سامنے ہی وہیں زمین پر پھینک دیا۔ اب امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ بتا تو کیا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ جب یہ ظالم ہے تو پھر آپ اس کے ظلم میں اس کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ بتا کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں پڑھا ہے۔ کہا کیا تو نے یہ واقعہ بھی پڑھا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے مصر کے حاکم سے کہا تھا کہ مجھے اپنا خزانہ دار بنا لے، مجھے اپنا خزانہ دار بنا لے، اور وہ جو حاکم تھا، جو مصر کا حاکم تھا، وہ خدا پرست تو تھا نہیں، وہ تو مشرک تھا، وہ تو اللہ کو جانتا بھی نہیں تھا، مگر اس کے باوجود بھی یوسف خود پیغمبر تھے اور پیغمبر کی اولاد تھے۔ پیغمبر ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ایک مشرک اور ملحد سے کہا کہ تم مجھے اپنا خزانہ دار معین کر لو۔ اب یہ بتاؤ کیا یوسف علیہ السلام نے جو یہ کہا تو اس کی وجہ سے کیا تم اس کے اوپر اعتراض کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا تو پھر میں تو پیغمبر کا بیٹا ہوں، مجھ پر کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ جبکہ میں نے یہ عہدہ خود سے قبول نہیں کیا ہے، بلکہ مجھے یہ عہدہ قبول کرنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا اور مجھے قتل کی دھمکی دی گئی تھی، اس لیے میں نے یہ عہدہ قبول کیا۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے یہ عہدہ قبول کیا، جس سے شیعوں میں خوشی بھی ہوئی، مگر اس کے پیچھے مامون کوئی عقیدت نہیں رکھتا تھا، بلکہ اسے اپنی حکومت کو بچانا تھا۔ تو جب امام علیہ السلام کو اس نے ولی عہد معین کر لیا تو تمام کی تمام شوری سے ختم ہو گئی، اور جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ اب سب کے سب جھگڑے ختم ہو گئے ہیں، اس کی حکومت مضبوط ہو گئی ہے، تو پھر اس نے وہی اگلا قدم چلا کہ امام علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کا پلان بنایا، اور امام علیہ السلام کو پھر اس کے بعد جو ہے اس نے قتل کرانے کی سازش رچی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔